والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد کی آمد سے راجم منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. نماز شریف والا درود شریف اچھی آواز نال پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم معظم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، عزتاں دے لائق احتراماں دے لائق با پردہ با حیا بہنوں بیٹیوں مائیوں عزیزہ بچیوں، مہربان رب دی مہربانی نال اور کریم رب دے کرم نال اور رحیم رب دی رحمت نال بندہ ناچیز فقیر تساں حضرات دی خدمت دے اندر دینی اسلامی نسبت دے نال نال حاضر خدمت ہوئے. دعا فرماؤ اللہ کریم اے گھڑیاں اوقات لمحات اپنے دربار وچ قبول فرمائے اور اللہ کریم تساں حضرات نو جم کے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے. شہری لوگ ویسے بڑے پڑھے لکھے ہوندے نے سمجھدار ہوندے نے، لیکن ماشاءاللہ تہاڈا مجمع بھی بڑا سمجھدار ہے. دعا کرو اللہ اور سمجھداری نصیب فرمائے. قصور تہاڈا بھی کوئی نہیں، تسی شہر تو ذرا باہر بیٹھے ہو، پنڈاں دے لوگ نے، اس واسطے پنڈاں والے بھی بڑے ماشاءاللہ سمجھدار اج کل ہو گئے نے، لیکن پتہ نہیں بیگم کوٹ والوں نو حالے تک سمجھ. اس واسطے بچے جڑے نے ذرا پیچھے ہو جان تے بڑے جڑے نے ذرا اگے ہو جان. اللہ قریب ہون والوں نو بڑا پسند کردا ہے.
جیڑا ایک بالشت قریب ہوندا ہے اللہ ایک ہاتھ اس دے قریب ہوندا ہے ماشاءاللہ، تے جیڑا ایک ہاتھ قریب ہوندا ہے اللہ کریم ایک گز اس دے قریب ہو جاندا ہے، تے جیڑا ایک گز قریب ہوندا ہے اللہ اس دے چل کے قریب ہوندا ہے، تے جیڑا چل کے قریب ہوندا ہے اللہ اس دے دوڑ کے قریب ہوندا ہے، تے جیڑا دوڑ کے قریب ہوندا ہے اللہ کریم اپنی رحمت دی گود وچ اس نوں بٹھا لیندا ہے۔ اس واسطے یہ بھی دعا کرو انشاءاللہ بچیاں دا شور کم ہوئے تے ساریاں نوں آخرت دا غم ہوئے۔ اصل تے میں اتنے آنا میرے بھائی نے، بزرگ نے، ساتھی نے، دوست نے، سارے تعلق نے، ایک تعلق اس علاقے وچ برادری والا بھی ہے، اس واسطے بھی بڑے لمبے سفراں تو بعد میرے واسطے مجبوری اور معذوری ہوندی ہے کہ میں حاضر خدمت ہو ہی جاواں۔ اتنے میں سفراں بعد بھی آواں تے پھر بھی میں سوچنا کہ چلو گلے دا کوئی مسئلہ نہیں، گل دا مسئلہ ہے، اللہ کرے تھانوں گل سمجھ آ جاوے، اچھی آکھو آمین۔ بڑے بڑے صحت مند اور تنو مند بندے اس گرمی میں جواب دے گئے ہیں۔ میرے نال ایک بزرگ نات خان محمد انور صاحب ہوندے سن، ہفتہ ہو گیا وہ کہندے مولوی صاحب جان بچانا فرض ہے، میں نہیں جاندا، لیکن اللہ دا فضل ہے اگے تے ایک ایک پروگرام رہا دن دن وچ، لیکن اس ہفتے وچ دو دو پروگرام رہے۔ یہ خاص اس دا فضل و کرم ہے کہ جڑا اپنی رحمت دے نال دین دے چند جملے کہن دی توفیق دیندا ہے۔ تسی دعا کرو اللہ کریم اے بھی چند جملے اپنی رضا اور رحمت واسطے قبول فرمائے۔ تے خطرہ محسوس نہیں کرنا، بجلی بھی اکھاں ماردی پئی ہے، تے بہرحال کہندے نے بحر حوادث میں ڈوب کر نکھرتی ہے حیات، ہم تو طوفان کے طلبگار ہیں ساحل کے نہیں۔ جیڑا مزہ تقریر دا آندھیاں دے اندر، طوفان دے اندر، بارش دے اندر، حالات خراب دے اندر آندا ہے، میرا خیال ہے وہ پکھیاں تلے بھی مزہ نہیں آندا، ثواب بھی زیادہ اس دا ہی ملدا ہے انشاءاللہ۔ ویرو صاحبو ساتھیو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دا اجر اور ثمرہ اور نتیجہ تھانو دن قیامت دے عطا کرے گا، اس دا اجر میں تھانو دے سکدا، اللہ دن قیامت دے انشاءاللہ دے گا، اور جدو قبر دی اکھ کھلے گی تھانو پتہ چلے گا او اللہ والی مسجد وچ چند گھڑیاں بیٹھے ساں تے اللہ کتنا کریم ہے جس اس گھڑیاں دے سبب ساڈی بخشش کر دیتی، تے تھوڑے دل وچ ادو خیال آئے گا بھئی یا اللہ کدی ساری رات ہی مولوی لگا رہندا تے اسی بیٹھے رہندے، ایویں ہے کہ نہیں؟ بہرحال وقت تے مولانا قاسم صاحب دعا دئیے، ایویں ہے نا؟ کہندے ہوندے نے سیانے لوگ کہ ماں باپ اور بزرگ دی دعا انسان نو اس مقام تے پہنچا دیندی ہے جس مقام تے انسان نو اس دی نماز بھی پہنچا۔ بولو تسی بولو گے تے انشاءاللہ میں بھی بولاں گا، تسی جاگو گے تے میں بھی جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ پھر سویا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ تسی انشاءاللہ جاگو گے تو میں بھی، تو جے تسی ستے تو میں تو پہلے ہی، بہرحال جاگ کے بیٹھو انشاءاللہ۔ خیر الکلام ما قل و دل، گل وہ ہوندی ہے جڑی تھوڑی ہوئے تے کام دی ہوئے، یہ لحاظ نہیں کہ مجمع تھوڑا تو میں گل تھوڑی کراں، مقصد ہے جدو تھانوں نیند آئے گی ادو میں بس کر دیواں گا، تے جے جاگدے رہو گے تو انشاءاللہ۔ میرے جہاں مہمان کسی دے کول چلا گیا، میزبان بڑا اچھا سی، انہیں بڑا گوشت پکایا، اچھی روٹی پکائی، صبح انہیں پوچھا حضرت تھوڑا کوچ ہے یا مقام ہے؟ انہیں فرمایا جناب ساڈا تے مقام ہے، اس گل چنگے وقت نو پیا۔ انہیں دال پکا دیتی، انہیں تیجے دن پوچھا حضرت کوچ ہے یا مقام ہے؟ انہیں فرمایا بس ساڈا تے مقام ہے۔ انہیں کہا لاہور کی دسیے؟ انہیں پانی دا تڑکا دال نو لایا تے کوئی کوئی دانا دال دا۔ اس چوتھے دن پوچھا حضرت کوچ ہے یا مقام ہے؟ انہیں فرمایا ساڈا تے مقام ہے۔ اس گیا حضرت جی تھوڑا مقام ہے نا پھر ساڈا، تے ایسی گل انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ آکھو بولو ماں باپ اور بزرگ دی دعا انسان نو اس مقام تے پہنچا دیندی ہے جس مقام تے انسان نو اس دا علم بھی پہنچا۔ ماں باپ بزرگ نیک بندے دی دعا انسان نو اس مقام تے پہنچا دیندی ہے جس مقام تے انسان نو اس دا تقوی، زہد اور توکل بھی پہنچا نہیں سکدے، انسان نو اس دا حج بھی پہنچا نہیں سکدا۔ میں کہنا انسان نو ماں باپ بزرگ نیک بندے دی دعا
اس مقام تے پہنچا دیندی ہے جس مقام تے انسان نو اس دی نیکی بھی پہنچا نہیں سکتی۔ علامہ غزالی رحمہ اللہ نے لکھے دعاواں تے سارے کردے رہندے نے، پیر بھی کردے ہون گے، فقیر بھی کردے ہون گے، مولوی بھی کردے ہون گے، پیر بھی کردے ہون گے، باپ بھی کردہ ہوئے گا، بڑا بھی کردہ ہوئے گا، دعا تے تاجر بھی کردہ ہوئے گا، ملازم بھی کردہ ہوئے گا، لیکن ماں دی دعا دا مقابلہ کوئی دعا کر سکتی؟ ماں دی دعا دا مقابلہ کوئی دعا کر سکتی؟ تے پھر ماں وچ بڑا فرق ہے، نہ سمجھو تو بیڑا غرق ہے۔ ایک ماں بازار والی ماں، ایک ماں گلی والی ماں، ایک ماں پنڈ والی ماں، ایک ماں شہر والی ماں، ایک ماں بازار پھرن والی ماں، ایک ماں چکلے وچ جان والی ماں، اور ایک ماں ادھی رات نو رب نو منان والی ماں، ایک ماں رب دے سامنے آہوزاری کرن والی ماں، ایک ماں رب دے سامنے گڑ گڑان والی ماں، ایک ماں رب دے سامنے آنسو بہان والی ماں، ایک ماں اپنے گناہاں دی معافی منگن والی ماں۔ اوے نہیں ماواں تے لکھاں جہان تے ہویاں نے، بلکہ کروڑاں ہویاں نے، بے شمارہ ہویاں نے، پر میں اس ماں تو قربان جاواں، میرے ول توجہ کرنا۔ اوے ماں فاطمہ ہووے تے پتر حسین ورگے پیدا ہوندے نے، ماں ہاجرہ ہووے پتر اسماعیل ورگے پیدا ہوندے نے، ماں فاطمہ ہووے پتر ابراہیم خلیل ورگے پیدا ہوندے نے، ماں فاطمہ ورگی ہووے پتر موسیٰ کلیم ورگے پیدا ہوندے نے، ماں فاطمہ ورگی ہووے پتر عیسیٰ روح اللہ ورگے پیدا ہوندے نے، اور ماں فاطمہ ورگی ہووے پتر امام ابو حنیفہ ورگے پیدا ہوندے نے، ماں فاطمہ ورگی ہووے پتر امام مالک ورگے پیدا ہوندے نے، ماں فاطمہ ورگی ہووے پتر عبد القادر جیلانی ورگے پیدا ہوندے نے، اور ماں فاطمہ ورگی ہووے پتر بابا فرید الدین ورگے پیدا ہوندے نے، ماں فاطمہ ورگی ہووے پتر سلطان باہو ورگے پیدا ہوندے نے، ماں فاطمہ ورگی ہووے پتر احمد علی لاہوری ورگے پیدا ہوندے نے، ماں فاطمہ ورگی ہووے پتر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ورگے پیدا ہوندے نے، نا ماں آمنہ ورگی ہووے تے پتر محمد الرسول اللہ ورگے پیدا ہوندے۔ زور نال کہو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کیسی ماں، عرب دی چار دیواری دے اندر بیٹھی ماں، دکھاں والی ماں، غمگین ماں، پریشان ماں۔ اللہ اکبر، دعا کریا کر شالا کسے دی دھی دکھی نہ ہوئے، جنہ دی دھی دکھی ہوئے انہاں دا ماں باپ دکھی، انہاں دے بھائی دکھی، او گھرانہ دکھی، او خاندان دکھی، شالا کسے دی بیٹی دکھی۔ اللہ ہر بیٹی نو سکھ چین سکون اطمینان دیاں گھڑیاں نصیب کرے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا پریشان عرب دی چار دیواری دے اندر بیٹھیاں نے۔ سردار عبد المطلب آ گئے، آ کے کہنے لگے بیٹی آمنہ خیر تے ہے، پتر آج بڑے غمگین نظر آندے ہو، اے بھی دعا کریا کر شالا کسے بیٹی دی خیر خبر لین والا بھی کوئی ہوئے جنہ دیاں بیٹیاں پردیس وچ ہوندیاں نے۔ اس ماں باپ نو بڑا پتہ ہوندا ہے، روزانہ خیر خیریت آئے گئے بندے کو پوچھتے نے میری بیٹی دا کی حال ہے، میری دھی دا کی حال ہے۔ سیدہ آمنہ نو جدو سردار عبد المطلب نے پوچھا پتر خیر تے ہے، آج پریشان لگ دے ہو، سیدہ فرماندیاں نے سردار جی اللہ بہتر جاندا ہے، کچھ لوگ کاروبار دی غرض لئی شام گئے سن، انہاں دے نال نال حضرت عبداللہ بھی شام گئے سن، سارے لوگ واپس آ گئے نہیں تے حضرت عبداللہ حالاں تک واپس کوئی نہیں آئے۔ عبد المطلب نے جدو سیدہ دیاں ہنجواں نو ویکھیا، آمنہ دیاں آنسواں نو دیکھیا، دل بھر آیا کہ آ پتر رون دی لوڑ کوئی نہیں، میں اپنے بیٹے حارث نو بھیجنا وا، پتر خیر خبر لے کے آوے گا۔ بیگم کوٹ دے رہن والے
لاہور دے علاقے دے رہن والے پیٹ درد دیاں خبراں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے، بخار دیاں خبراں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے، پر موت دیاں خبراں جھوٹیاں کوئی نہیں ہوندیاں۔ اطلاع موصول ہوئی حضرت عبداللہ اللہ نو پیارے ہو گئے نے، خبر چل دی سیدہ آمنہ دیا کناں تے پہ گئی، اے غم دے بندن ٹوٹ گئے، ویکھے نہ آنسواں دے رکے ہوئے سیلاب چھٹ گئے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ زارو قطار آنسواں دی برسات وچ بیٹھی ہے۔ عبدالمطلب نے جدو ویڑے وچ دیکھیا تے دل نے برداشت نہ کیتا، ادھی رات دا ویلا ہویا تے بیت اللہ دا غلاف پھڑ لیا تے کہندا عرشاں والیا آمنہ دے آنسو میں نہیں ویکھ سکدا، ربا تو کیویں دیکھدا پیا ہے؟ جے آمنہ دا سہاگ اجڑ گیا، آمنہ دا گلشن تاراج ہو گیا تے یا اللہ آمنہ دے گھر تو امیداں لائیاں نے تے ربا انج دا پتر دینا جے اس دکھڑی دے دکھ ٹل جان، اس غمگین دے غم دور ہو جان۔ مشیت مسکرا کے کہندیے غیب وچوں آواز آندیے اے عبدالمطلب واپس ٹر جا، اس نو منگن والا تو نہیں آیا۔ 400 سال نہیں 500 سال پہلے جدو میرے خلیل نے میرا کوٹھا بنایا سی ادو دعا کیتی سی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میں تیرے کول انج دا رسول منگنا وا جیڑا بے حیاواں نو حیا والا بنا دے گا، نا 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 جیڑا ان پڑھا نو پڑھا لکھیا بنا دے گا، نا نا جیڑا رسیلا نو عزیز بنا دے گا۔ میں تیرو انج دا رسول منگنا وا جیڑا ابو بکر نو صدیق بنا دے گا، عمر نو فاروق بنا دے گا، عثمان نو حیا وفادہ بادشاہ بنا دے گا، علی نو حیدر کرار بنا دے گا، ابو ہریرہ نو حافظ الحدیث بنا دے گا، عبداللہ ابن مسعود نو شیخ الحدیث بنا دے گا، عبداللہ ابن عباس نو شیخ التفسیر بنا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرنا میرے ویرا، مشیت مسکرا کے کہندیے عبدالمطلب تو واپس ٹر جا، سیدہ نو خوش خبری دے نیا میں نہ رو نہیں، میں تینو اجدا پتر عطا کراں گا جس دا چہرہ والضحا ہوئے گا، میں تینو انج دا بیٹا عطا کراں گا جس دی زلف واللیل ہوئے گی، نا 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 میں تینو انج دا بیٹا عطا کراں گا جس دا سینہ علم نشرح لک صدرک ہوئے گا، جس دی کملی مسمل ہوئے گی، جس دا کمبل مدثر ہوئے گا، نیا میں نہ رو نہیں، میں تینو انج دا ہیرا عطا کراں گا جس دی دستار ہوئے گی تے اللہ دا قرآن اعلان کرے گا یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ اکبر کبیرہ، ویرا لکھنا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، اور ہر کوئی فضا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ علامہ غزالی رحمہ اللہ لکھا لوگو پیغمبر دی رفتار، کردار، جذبات، تصورات، خیالات، حالات، واقعات، دن رات ہر بات دی سیرت لوگ لکھ کے
لیکن کون لکھ سکتے؟ بڑے بڑے مبلغ، بڑے بڑے مورخ، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مقرر اپنی کلمہ توڑ کے بیٹھ گئے، ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے، اور آخر وچ پکار اٹھے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اقبال بھی کہہ گیا وہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، وہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، روح نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشتت ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے خودی خواں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا جب جو وہی تیرے حضور پر پہنچے۔ اللہ فرماندے نے سیدہ گھبرا نہیں، میں تینوں انجدہ بیٹا عطا کراں گا جڑا صرف نبی نہیں او نبیاں دا امام ہوئے گا۔ نی آمنہ تو اس نو اپنا مقدر کہیں گی تے میں اس نو اپنا پیغمبر کہاں گا، تو اس نو اپنا نصیب کہیں گی تے میں اس نو اپنا حبیب کہاں گا۔ نی آمنہ ویکھے نا حالاں تک چاند نہیں ہوئے گا، سورج نہیں ہوئے گا، زمین نہیں ہوئے گی، آسمان نہیں ہوئے گا، حجر و شجر نہیں ہون گے، فضاواں نہیں ہون گیاں، ہواواں نہیں ہون گیاں، انسان نہیں ہون گے، حیوان نہیں ہون گے۔ نیامنا دیکھے نا حالا تک آدم صفی اللہ نہیں ہوئے گا، ابراہیم خلیل اللہ نہیں ہوئے گا، نوح نجی اللہ نہیں ہوئے گا، موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہوئے گا، عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوئے گا۔ نیامنا تیرا بیٹا اس وقت بھی حبیب اللہ ہوئے گا، نا 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 تیرا پتر اس ویلے بھی محمد الرسول اللہ ہوئے گا۔ میں کہنا ہر چنگا کم پیغمبر دی سیرت رات دیاں تاریکیاں وچ کملی والے دا اس امت واسطے ہاتھ اٹھانا، اے بھی کملی والے دی سیرت، رستے وچ روڑا کنڈا ہوئے ہٹا دینا کسے نو تکلیف نہ ہوئے، اے بھی کملی والے دی سیرت، دکھیاں دے دکھ وچ شریک ہونا اے بھی پیغمبر دی سیرت، بیماراں دی بیمار پرسی کرنا اے بھی پیغمبر دی سیرت، بیمار بندے دے دکھ وچ شریک ہونا اے بھی کملی والے دی سیرت، جنازہ ہوئے کسے دا اس دے وچ شریک ہونا اے بھی کملی والے دی سیرت۔ اوے نہیں نہیں، اللہ دی قسمیں کائنات دے یتیماں دے سر تے پیار دا ہاتھ رکھنا اے بھی کملی والے دی سیرت، ام معبد دی بڈھی بکری دی پشت تے ہاتھ رکھنا، اس دے دودھ دا جاری ہونا، 18 سال تک دودھ دا خشک نہ ہونا اے بھی کملی والے دی سیرت، پیغمبر دا اشارہ کرنا، رب دا چن دو ٹکڑے کر دینا اے بھی پیغمبر دی سیرت، پیغمبر دی جدائی دے اندر کھجور دے تنے دا رونا اے بھی پیغمبر دی سیرت، صدیق دی صداقت پیغمبر دی سیرت، عمر دی عدالت پیغمبر دی سیرت، میں کہنا عثمان دی سخاوت پیغمبر دی سیرت، حیدر دی شجاعت پیغمبر دی سیرت، امام ابو حنیفہ دی فقات پیغمبر دی سیرت، اور نہیں نہیں عبداللہ ابن عباس دی عزت و عظمت پیغمبر دی سیرت، امی عائشہ دی عظمت پیغمبر دی سیرت، میں کہنا کائنات تے کوئی سچ بول دے پیغمبر دی سیرت پورا تول دے پیغمبر دی سیرت، حیا اپنا دے پیغمبر دی سیرت، وفا اپنا دے پیغمبر دی سیرت، دعا کر دے پیغمبر دی سیرت، رب نو مناندا ہے پیغمبر دی سیرت، مسجد وچ آندا ہے پیغمبر دی سیرت، نماز پڑھدا ہے پیغمبر دی سیرت، حج کردا ہے پیغمبر دی سیرت، زکات دیندا ہے پیغمبر دی سیرت، میں کہنا جڑا کملی والے دا تذکرہ سندا ہے بھی نبی دی سیرت ہے۔ بابا جی جدو پتر پیدا ہون تے یا نہ پیدا ہون تے ماما سوچ دیاں ہوندیاں نہیں، پتہ نہیں بیٹا کس طرح دا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ
دل دے اندر سوچ رہی ہے یا اللہ پتہ نہیں پتر نمازی ہوئے گا مجاہد و غازی ہوئے گا. مشیت مسکرا کے کہندی ہے نہیں آمنہ تینوں گھبران دی ضرورت کوئی نہیں، تیرا بیٹا ماواں دی انج خدمت کرے گا. ماں اپنی نسبی نہیں ہوئے گی، اصلی نہیں ہوئے گی، ماں او ہوئے گی رضائی ماں ہوئے گی جس نے دودھ پلایا ہوئے گا. تیرا پتر اس دی بھی انی خدمت کرے گا جے میں رب کریم عرش کریم تو قرآن کریم دے اندر اعلان کراں گا اے میرے پیارے حبیب تیری خدمت تے قربان جاواں. سیدہ حلیمہ سلام اللہ علیہا آ رہی نے اٹھنی تے سوار نے. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے حضور علیہ السلام نے دوڑنا شروع کر دیتا. میرے ول توجہ کرنا. حضرت صدیق اکبر عرض کر دینے یا رسول اللہ ابو ہریرہ آپ دے دروازے تے، سلمان آپ دے دروازے تے، عثمان آپ دے دروازے تے، اج تسی دوڑ دے کیوں جا رہے ہو؟ حضور فرماندے نے ابو بکر اے میری او ماں ہے جس نے مینوں یتیمی وچ دودھ پلایا سی. اللہ اکبر کبیر. آنا میرے امیر مشیت مسکرا کے کہندی ہے نہیں آمنہ میں تیرے پتر نو انج دے لقب دیاں گا سارے نبیاں نو نام لے کے سد ماراں گا. جدو آدم علیہ السلام دی باری آئے گی تے میں یا آدم کہاں گا. جدو ابراہیم علیہ السلام دی باری آئے گی میں یا ابراہیم کہاں گا. جدو موسیٰ علیہ السلام دی باری آئے گی میں یا موسیٰ کہاں گا. جدو زکریا علیہ السلام دی باری آئے گی میں یا زکریا کہاں گا. نی آمنہ جدو تیرے بیٹے دی باری آئے گی میں یا محمد نہیں کہاں گا، میں یا احمد نہیں کہاں گا، میں یا حامد نہیں کہاں گا، میں یا محمود نہیں کہاں گا. یا اللہ تو کی کہے گا؟ اللہ فرماندے نے نہیں آمنہ تیرے بیٹے دی نبوت دی باری آئے گی میں لقب دے کے کہاں گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. نی آمنہ جدو تیرے بیٹے دی رحمت دی باری آئے گی تے میرا اعلان کراں گا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نی آمنہ گھبرا نہیں جدو تیرے بیٹے دے چہرے دی باری آئے گی میں والضحیٰ کہاں گا. جدو زلف دی باری آئے گی میں واللیل اذا سجا کہاں گا. جدو رب دی محبت دی باری آئے گی میں ما ودعک ربک وما قلی کہاں گا. جدو رب دی عطا دی باری آئے گی میں ولسوف یؤتیک ربک فترضی کہاں گا. جدو تیرے پتر دی یتیمی دی باری آئے گی میں علم یجد کر یتیمن فآوا کہاں گا. نبوت دی ہدایت دی باری آئے گی میں ووجدک ضالا فہدا کہاں گا. نی آمنہ جدو تیرے بیٹے دے یاراں دی باری آئے گی ابو بکر دی باری آئے گی میں والذین معہ صدیق اکبر کہاں گا. اشداء علی الکفار فاروق اعظم کہاں گا. رحماء بینہم عثمان غنی کہاں گا. تراہم رکان سجدا حیدر کرار شیر جرار کہاں گا. نی آمنہ تیرے پتر دے وفاداراں حبداراں دی جدو باری آئے گی تے میں اعلان کراں گا اولئک ہم الراشدون. اللہ واہ بھائی واہ تھوڑی سبحان اللہ دے بھی سبحان اللہ. بندے ماشاءاللہ اتھوں دے بڑے ٹرین نے ایویں ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں گرتے ہی شاہ سوار بنتے ہیں. وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. میرا خیال ہے شاید ساری زندگی جلسے کراندے رہو تو تھانوں سمجھ آ جائے گی کہ نہیں آئے گی؟ آ جائے گی. آکھو انشاءاللہ. سارے آکھو انشاءاللہ. اچھی آکھو انشاءاللہ تے پکی آکھو انشاءاللہ.
نہ ڈلی ہوئے تو نہ کچی ہوئے، کی ہوئے؟ پکی ہوئے انشاءاللہ۔ جٹ بندے نو مجھ دی ضرورت پائے گی تو مولوی کو لایا، مولوی جی تھوڑا بندے لحاظ کر دیں تے مجھ لینی ہے تے آؤ منڈی چلیے۔ انہیں کہا بھئی انشاءاللہ کہے، انہیں کہا انشاءاللہ دی کوئی لوڑ ہے، پیسے میری جیب تے چلے جانے، سودا ہو جانے دے کے واپس۔ انہیں کہا پھر کلا تنے تنہا جدا جا میں تیرے نال جاندا، ٹر گیا، مجھ دا سودا ہو گیا، انہیں پیسے منگے اتنے تک جیب کترے، جیب ہی کٹ لئی، ہاتھ مارے آگو جیب ہی کوئی نہ، بڑا پریشان حیران سرگردان ہویا تے مولوی صاحب کو بجدا آیا دوڑدا، ہو سکا مولوی صاحب میں منڈی گیا انشاءاللہ، اتھے مجھ دا سودا ہو گیا انشاءاللہ، انہیں پیسے منگے انشاءاللہ، میں جیب ہاتھ ماریا انشاءاللہ کو ویکھیا تے جیب ہی کوئی نہیں، ہو سکا اب کیا کرے، ہوت جب چڑیاں چگ گئیں، ہون انشاءاللہ کہنے دا کوئی فائدہ، تے تسی تقریر سنو گے نا، سمجھو گے بھی صحیح، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں میں آج اس ماں دی نسبت نال جیڑی عصمت والی ماں، عزت والی ماں، صداقت والی ماں، عدالت والی ماں، رفت والی ماں، محمد عربی دی ماں، پیاری ماں، جنت دی نعمت ماں، اللہ اکبر۔
جبرائیل نو بھیجیا نقد وحی دا پیغام، فرمایا کلیم ہوش کر کے سفر کر، سنبھل کے سفر کر۔ عرض کی مولا کیوں؟ فرمایا تیری دعا کرنے والی دنیا تو چلی گئی ہے، تو اگے سفر تے جاندا سے، ماں دعا کر دی سی اللہ پتر نو خیر ہوے، جتھے پیر ہوے اتھے خیر ہوے۔ اور ماواں پھر بھی ماواں ہوندیاں نے، پتر جن ہی نہ فرمان کیوں نہ ہون، اللہ دی قسم ہے ماں پھر بھی ماں دی او بے حیا بدماش جس نے کسے دے کہن تے ماں دا کلیجہ کڈیا، پتھر دی ٹھوکر لگی، کلیجہ زمین تے گریا، کلیجے چو آواز آئی حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، پتر میری خیر ہے تو دس تینوں تے چوٹ نہیں لگی۔ اس ویلے خیال آیا ہائے ہائے توبہ، میں مولانا چیچا وطنی دا بازار اج بھی گواہ 5 سال دی گلے، میرے بزرگ فرماندے میں بازار چ گزریا، ایک بندہ مکھیاں پن پڑا رہی، مچھر کٹ رہے، لو پیپ اس دا وگ رہا، کتیاں دی طرح بھونک رہا سی، انساناں والی آواز نہیں سی۔ میں کیا تو کون ہے؟ اس کے مولوی اللہ واسطے قریب ہو کے میری گل سن۔ میں قریب ہویا، بدبو بڑی اٹھی، میں قریب نہ جا سکیا، کہنے لگا میں او بد نصیباں جڑا فلم دیکھ کے آیا، 12 بجے آیا، گھر آیا، میری ماں دروازے دے سامنے کھڑی سی، مینوں کہنے لگی پترا جدوں تک تو نہیں آندا میں روٹی نہیں کھاندی، تو نہیں آندا میں پانی نہیں پیندی، بیٹا تو نہیں آندا مینوں نیند نہیں آندی۔ پتر میں تیرے یاراں دوستاں نوں پوچھنی ہاں میرا پتر کتھے گیا، میرا لخت جگر کتھے گیا، میرا نور نظر کتھے گیا، بیٹا میں تیری خیر خبر لیندی رہنی ہاں، بیٹا آیا کر، میں تیرے رون تے روندی ساں، تیرے تڑپن تے تڑپدی ساں، تیرے جاگن تے جاگدی ساں۔ پترا تو بیمار ہوندا سیں میں پہلے بیمار ہو جاندی ساں، بیٹا تو پیشاب کردا سیں میں تینوں اپنے سینے تے لٹا دیندی ساں۔ پتر کہنے لگا مینوں غصہ آیا، یار دی یاری نبھان واسطے چھتر اتاریا، ماں دے سر وچ ماریا، ماں دی چیخ نکلی، زبان وچ بد دعا نکلی، عرش والیا اسے واسطے نو مزدوریاں کر کے پالیا سی، دیہاڑیاں کر کے پالیا سی، لوکاں دیاں چکیاں چلا کے پالیا سی، لوکاں دے جھاڑو دے کے پالیا سی، برادری دے تانے کھا کے پالیا سی۔ مولا اے پتر اسے واسطے جمیا سی جس میرا اے جہان برباد کیتا ہے، تو اس دے دوویں جہان برباد کر دے۔ ماں دی زبان وچ بد دعا دا جملہ نکلیا، عرش والے نے آسمان دے دروازے کھول دیتے، مظلوم دی بد دعا اللہ دے عرش تے پہنچ گئی، پیر وچ درد اٹھیا، ایک پیر کٹیا گیا، دوجا کٹیا گیا، ایک ہاتھ کٹیا گیا، دوجا کٹیا گیا، طوفان آیا، ہنیر آیا، آندھی آئی، تیز ہوا آئی، گھر دی چھت اڑی، گری، بیوی مر گئی، بچے مر گئے، کاروبار اجڑ گیا۔ اج برادری والیاں تو روٹی منگنا سارے کندن بدبخت بد نصیب بے غیرت انسان ہے جس نے ماں نو چھتر مارے سن، اس نو کوئی روٹی نہ دے، دنیا تے میرا عذاب ہے، پتہ نہیں آخرت وچ میرا کی بنے گا۔ لوگوں جنہاں نے ماما دی قدر نہیں کیتی، رب بھی اس دی قدر، رب بھی اس دی قدر۔ ایک گل میں اپنے کولوں نہیں کردا، بخاری شریف اٹھاؤنا، اللہ دا نیک بندہ، جریج نامی بندہ، متقی بندہ، پرہیزگار بندہ، نمازی بندہ، حاجی بندہ، نفل نماز پڑھ رہے تے اماں آواز لاندی ہے یا جریج، میرے پتر جریج میں بیماری وچ مبتلا ہاں، میں تکلیف وچ مبتلا ہاں، بیٹا میری خیر خبر تے لینا۔ ویکھے نا جریج جڑا خیال کردا ہے ایدے نفل نماز ہے، اودے اماں دی آواز ہے، کوئی توجہ نہ کیتی تے ماں دی زبان وچوں جملہ نکلیا، وے جریج تیرے تے شالا کسے غلط عورت دا الزام لگے، اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح سورج چڑھیا، حال تک رات نہیں پئی، ایک عورت آ گئی، کہنے لگی وے جریج میں آئی ہاں تیرے کول دعوت گناہ دین واسطے۔ ایک اندر توبہ توبہ، میں نیک بندہ، رب دا خوف رکھن والا بندہ، چلی جا۔ اس نے منہ کالا، غلط کم بکریاں چران والے نال کیتا، عرصہ گزر گیا، بچہ پیدا ہویا، لوگ آکھیا تیرا تے نکاح ہی کوئی نہیں ہویا، ایک ہی ظلم کیتا ہی۔ او عورت بول اٹھی تے کہنے لگی او جریج نامی بندہ جنوں لوگ بڑا بزرگ سمجھدے نے، جنوں نیک سمجھدے نے، اے اس دا غلط کم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگ بڑے تڑپ اٹھے، انہاں کہیا او بارو بارو بڑا نیک بندا ہے، اسی دیکھ لینے اس صوفی نو۔ جریج دی کٹیا توڑ دتی تے جریج نو اتنا ماریا جے جریج دی داڑھی دے بال نوچے۔ جریج رون لگا تے کہنے لگا یار
عرشاں والے جے میری لاج نہیں سی رکھدا تے نبی دی سنت دی لاج تے رکھ لیندا پتہ تے مینوں لگ گیا ہے اے ماں دی بد دعا دا نتیجہ ہے یا اللہ جے اج تو نبی دی سنت دی لاج نہ رکھے تے مولا میں کیڑے پاسے جاواں گا او بچہ معصوم جڑا پیدا ہویا بول اٹھیا کہن لگا او لوگو میں جریج دا بچہ نہیں میں فلاں بکریاں چران والے چرواہے دا بچہ ہاں لوگاں نو بڑا ترس آیا معافی منگی آ کے کہن لگے جریج اسی تیری کٹیا سونے دی بنا دینے ہاں چاندی دی بنا دینے ہاں سانو معافی دے دے جریج کہندے لوگو میرے واسطے رب کولو معافی منگو میں سمجھ گیا ہاں اے میری ماں دی بد دعا دا نتیجہ ہے اے بیگم کوٹ دے رہن والے کون نہیں جاندا حضرت علقمہ پیغمبر دا پروردہ پیغمبر دا صحابی آخری وقت زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا صحابہ پریشان ہو گئے یا اللہ کی ماجرا ہے تیرے نبی دا پیارا صحابی کلمہ زبان تے نہیں آ رہا حضور علیہ السلام نو دسیا آپ نے فرمایا پتہ کرو اس دا باپ زندہ ہوئے پتہ کیتا اللہ دے نبی فوت ہو گیا ہے ماں دا پتہ کرو اللہ دے پیغمبر زندہ ہے فرمایا پوچھو علقمہ دی اماں تو علقمہ تے ناراض تے نہیں نا جدو پوچھیا اوے ماں آخر ماں ہوندی ہے ماواں دے ناز پتراں نال ہوندے نے ماواں دے ناز اولاداں نال ہوندے نے ماں کہن لگی میں کیوں نہ ناراض ہوواں عصر دا ویلا ہوندا سی اے بکریاں چرا کے آندا سی اے دی گھر والی تے میں آپس وچ گلاں کردیاں ہوندیاں ساں گھر والی نو کچھ نہیں سی کہندا تے مینوں کہندا ہوندا سی اماں ہر ویلے تینوں بولن دی پئی ہے پتہ نہیں تینوں تے بولن دی عادت ہی پی گئی ہے آخر میرا لختے جگر میرا نور نظر میں دکھاں نال پالیا سی میں سینے تے چاہ کے کھلایا سی مینوں بڑا دکھ لگیا تے میں علقمہ تے ناراض ہو گئی صحابی کہندے نے نہیں اماں علقمہ نو معاف کر دے اوے ماں ہے نا آخر ماں محبت والی ماں عظمت والی ماں کہندی ہے میں علقمہ نو معاف نہیں کرنا حضور نے فرمایا اوے میرے یارو وفادارو لکڑیاں لے آؤ علقمہ نو ماں دے سامنے جلاؤ اوے ماں تے ماں ہوندی ہے نا کہن لگی اللہ دی قسم ہے اللہ دے پیارے حبیب بھاویں علقمہ جنہ نا فرمان ہوئے میں ماں اپنے پتر نو سامنے جلدا گوارا علامہ غزالی فرماندے نے ماں دی محبت کسے قلم نال لکھی نہیں جا سکتی تے کسے زبان نال بیان کیتی نہیں جا سکتی اللہ اکبر کبیرہ اے ماں کہن لگی میں اللہ واسطے معاف کر دیتا جدو معاف کیتا تے علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا تے حضور فرما رہے سن لوگو اے ماں دی رضا ہے اللہ دی رحمت دی وفا ہے اللہ نے علقمہ نو جنت دا ٹکٹ دے دیتا ہے اللہ قربان جاواں میں سنیا اتنے ماواں بہناں بیٹیاں بھی کچھ تقریر سنن واسطے آئیاں نے اس واسطے ماں دی نسبت نال اس ماں دی عظمت نال اج ماں دی قدر عرض کر رہے ہیں دوستو پیغمبر دی سیرت تے ساری زندگی کوئی لگا رہے اللہ دی قسم بیان کر سکدا نہیں اللہ ماہر القادری بھی کہہ گیا کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوہو قلم نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا مولانا حالی بھی کہہ گئے وہ دنیا میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتہا دی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی لوگوں بچیوں آج جوان بیٹے ماں دی قدر نہیں کر دے کہنے کتی بھونکنا میرے سامنے زبان نہ کھول ہے اللہ جس ماں نے دکھا نال اس بچے نو پالیا سی اجے ہی بچہ اس ماں نو جواب دیندا ہے
باپ نو بھی ناراض نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا لوگو باپ ناراض رب ناراض، باپ راضی رب راضی. اللہ اکبر. پیغمبر دے زمانے دا واقعہ. باپ نو پتر کہن لگا ابا میں کاروبار لئی چلیا، میرے ذرا خیال کری گندم دا، خیال کری ذرا گھر دا. باپ سی مزدوری کرن دے قابل نہیں سی، بیٹے دی گندم بچ روٹی کھاندا رہا. پتر واپس آیا، اس کے بٹھیا تینوں اجازت کنے دیتی سی؟ تو میری روٹی کھا گیا، گندم کھا گیا. باپ دی اکھاں وچ اتھرو آئے. اللہ اے پتر سی جنوں ساری زندگی نہ حلال دی تمیز، نہ حرام دی تمیز، نہ جائز دی تمیز، نہ ناجائز دی تمیز. اے دیکھدا رہا پتراں دا کچھ بن جاوے، دکان بن جاوے، پلاٹ بن جاوے، کاروبار بن جاوے. اللہ اوئے پتر اج مینوں جھڑکدا ہے. اللہ اکبر. اوئے باپ خدا دے دربار وچ گیا، بیٹا مصطفیٰ دے دربار وچ گیا. اللہ اکبر. بیٹے نے جا کے شکایت کی تھی اللہ دے پیارے حبیب میرا باپ میرا مال کھا گیا. اللہ دے نبی فرمایا تیرا باپ کتھے وے؟ عرض کی مسجد وچ رو رہا ہے. آپ نے صحابی نو بھیجیا، دیکھیا بڈھا بابا آنسواں دی زارو قطار لڑی وچ اللہ دے سامنے رو رہا ہے. یا اللہ اے پتر اسے واسطے دتا سی، ساری زندگی میں کماندا رہا، اے کھاندا رہا، اج اینو کمانا پی گیا تے میں کھادا، اے شکایتاں میریاں لاندا ہے. اللہ دے نبی نے بڈھے بابے نو سینے نال لایا، فرمایا اس بیٹے نو خبردار انت و مالک لابیک، تو بھی اپنے باپ دا، تیرا مال بھی تیرے باپ دا، جتنا کھا جائے اس نو نہ پوچھنا. جتنا تیرا باپ تیرا مال کھائے گا وہ تیرے واسطے حلال ہوئے گا، جتنا تو باپ تو روکے گا وہ تیرے واسطے حرام ہوئے گا. لوگ سکیاں ماواں دی قدر نہیں کردے، سکے باپ دی قدر نہیں کردے. باپ دی داڑھی نوچدے نے، باپ نو لتر ماردے نے، یار دی یاری نبھاندے نے. ساری رات بدماشاں جواناں دے نال بازاراں وچ بیٹھدے نے، گپاں ماردے نے، فلماں ویکھدے نے، وی سی آر دیکھدے نے، ٹی وی دیکھدے نے. مسلمانوں میں تقریر سنان واسطے نہیں، میں تھانوں سمجھان واسطے آیا. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. میرے پیغمبر نے اس ماں دی قدر کیتی ہے جس ماں دے دل وچ ایمان نہیں، اسلام نہیں، قرآن نہیں، کلمے والی دولت نہیں. یہودی عورت، بڈھی عورت مکے دے بازار دے اندر لکڑی دیاں گٹھا چک کے آ رہی ہے. حضور سامنے آ رہے نے تے گرمی دا بڑا موسم ہے. عرب دی گرمی ویسے ہی بڑی مشہور ہے. حضور فرماندے نے نی اماں اے لکڑیاں مینوں چکوا دے. تے ماں کہندی اے وے پترا اے بھار بڑا بھارا اے، وے پتر تیرے تو چکیا نہیں جانا. اس بی بی نو کی پتہ اے اللہ دا پیارا او حبیب ہے جڑا امت دے بھار چکی پھردا ہے. ساری رات روندا ہے. سیدہ فرماندیاں نے 5 دفعہ میری نیند ختم ہو جاندی سی پر کملی والے دا سجدہ ختم نہیں سی ہوندا. میں پوچھدی سا حضور انہاں کیوں روندے ہو؟ تے آپ فرماندے سنی عائشہ رات دیاں تاریکیاں اندر پیر اپنے مریداں نو یاد کردا ہے، استاد اپنے شاگرداں نو یاد کردا ہے. یا اللہ میری امت دے گناہاں نو نہ ویکھی، محمد دیاں روندیاں دعاواں نو ویکھی. اللہ اکبر کبیرہ. اس اما نو ویرا کی پتہ اے اللہ دا او پیغمبر ہے جڑا گناہگاراں لئی دعا کرے گا، امتیاں لئی شفاعت کرے گا. ماں کہندی اے وے پتر تیرے تو اے لکڑیاں چکیاں نہیں جانیاں. حضور فرماندے نے نا نہیں اما، پتراں دا کم ہوندا ہے ماواں دی خدمت کرنا. نہیں اما میں تیری خدمت کراں گا. ماں نے لکڑیاں اپنے سر تو چکیاں تے کملی والے دے سر تے رکھ دیتیاں. یا ربا او منظر کی ہوئے گا، او نظارہ کی ہوئے گا، او کیسا پرسرور منظر ہوئے گا جدو تیرا پیغمبر اپنی ماں دی خدمت کردا نظر آندا ہوئے گا. حضور نے لکڑیاں اپنے سر تے رکھیاں تے پسینے نال کرتا شرابور تحمد شرابور چل دے جا رہے نے. تے جدو منزل مقصود آ گئی تے ماں کہن لگی وے پترا جتھے پیر ہووی اتھے. بڑے بندے دی بندہ خدمت کرے نا بچہ جو بڑی دعا دیندا ہے بیٹا اللہ تیری عمر وچ برکت کرے، پتر شالا زندگی تیری لمبی ہوے، بیٹا تیرے کاروبار وچ
وہ مائی کہنے لگی وے پترا تو کیڈا چنگا پتر ہے پتہ نہیں کیڑی چنگی ماں دا دودھ پیتا ہی وے پتر دسی تے جا تو کون ہے حضور علیہ السلام مسکرا پے انہیں کہا پتر میں تینوں ایک نصیحت کرنی ہاں بڑے بابے دی بندہ خدمت کرے نا تے وہ نصیحتاں کردے نے پتر جھوٹ تو بچنا شرارت تو بچنا لڑائی تو بچنا جھگڑے تو بچنا فساد تو بچنا پتر ایویں کسے نوں نہ چھیڑنا کردے رہے نصیحت ماں کہنے لگی پترا میں تینوں نصیحت کر رہی ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا جی اماں کیڑی نصیحت انہیں کہا پتر میں نصیحت کرنی ہوں اس مکے وچ ایک جادوگر آیا ہی او دے نیڑے او دے قریب نہ جانا پتر ایتھے ایک دیوانہ آیا ہی میں سنے او دے قریب آپ سلم دی اکھاں وچوں آنسواں دی برسات فرمایا اماں او جادوگر تے میں ہی ہاں جنوں تو کہنی ہے اماں او میں ہی ہاں جنوں لوگ دیوانہ کہندے نے ماں تڑپ اٹھی جذبے دے اندر جوش دے اندر کہنے لگی پترا تو دیوانہ ہے کیا ہاں ہاں اماں مینوں ہی لوگ دیوانہ کہندے نے ہائے ماں دے جملے دل دی تختی تے لکھ ماں کہنے لگی وے پترا جے تو دیوانے شالا ساری دنیا دیوانی ہو جائے تیری دیوانگی وچ کدے بلال اگ دے انگارے تے تڑپے گا تیری دیوانگی وچ کدے سمیہ ٹکڑے ہو جائے گی تیری دیوانگی وچ کدے زنیرہ اپنی اکھاں نکلوا لے گی تیری دیوانگی اندر کدے لبینہ اپنی چمڑی اتروا دے گی تیری دیوانگی اندر کدے بلال اگ دے انگارے تے تڑپ جائے گا تیری دیوانگی اندر کدے خبیب سولی تے لٹک جائے گا تیری دیوانگی اندر کدے خباب اپنی چربی دے نال اگ دے انگارے بجھائے گا تیری دیوانگی اندر کدے ابو حنیفہ جیل وچ ہتھ کڑی پائے گا تیری دیوانگی اندر کدے امام مالک سزا کٹے گا تیری دیوانگی اندر کدے محمود الحسن مالٹا دی جیل وچ قرآن دی تفسیر لکھے گا تیری دیوانگی اندر کدے عطا اللہ شاہ بخاری جیل دی زندگی گزارے گا تیری دیوانگی اندر کدے حق نواز اپنی بیوی نو بیوہ بچیاں نو یتیم کرا جائے گا تیری دیوانگی اندر کدے احمد علی لاہوری برف دیاں بلاکاں وچ بند ہو جائے گا انگریز پوچھے گا لاہوری جسم ٹھنڈا ہویا احمد علی کہے گا ہاں ہاں جسم تے ٹھنڈا ہو گئے پر ایمان بڑا گرم ہو گئے ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شعروں کی اور کٹی ہے برسر میدان پر جھکی تو نہیں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اصل میں ذوق کی ہوتی ہے اللہ ہمیں دین کا شوق اور ذوق نصیب فرمائے آپ دیکھیں ہندو جو ہے نا ہندو وہ گردوارے کو آباد کرتا ہے عیسائی گرجے کو آباد کرتا ہے اور کنجر خانے کو آباد کرتا ہے اور مسلمان کس کو آباد کرتا ہے مسلمان ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر مسلمان مسجد کو آباد کرتا ہے آپ حضرات جس طرح یہاں محلے والے ساتھیوں سے درخواست ہے گرد و نواح کے رہنے والوں سے کہ جس طرح آپ یہاں تشریف لائے ہیں آپ ویسے نماز پر بھی تشریف لائیں جس طرح ظہر کی نماز فرض ہے عصر کی مغرب کی عشاء کی اسی طرح فجر کی نماز بھی میرے خیال میں ساری نمازیں فرض ہیں کوئی سنت نفل بھی ہے نماز کے اندر سنت نفل واجب وتر تو ہیں لیکن نمازیں ساری کیا ہیں فرض ہیں کیا ہیں ساری نمازیں اس لیے اس مسجد کو آباد بھی کرو اور ویسے بھی اس مسجد کی آبادی کا سوچنا آپ کا حق ہے میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی تھی بڑی عابدہ زاہدہ ساجدہ صالحہ متقیہ پرہیزگار بہت نیک تھی 4000 لونڈیاں اپنے محل میں روزانہ قرآن پڑھنے کے لیے بٹھایا کرتی تھی جس کے محل میں 4000 لونڈیاں روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اور روزانہ 400 آدمی زبیدہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کر غریب روٹی کھایا کرتے تھے صدقہ سخاوت بہت کرتی تھی
ایک دن بازار میں نکلی تو ایک مجذوب آدمی کھیل رہا تھا. آج ہم مجذوب اس کو سمجھتے ہیں جو آدھا ننگا تو آدھا ولی، تو جو پورا ننگا تو جس کو نہ دین کی خبر نہ. وہ مجذوب وہ ہوتے تھے جو دنیا سے تو بے خبر ہوتے تھے لیکن دین کی ان کو خبر ہوتی تھی. تو جیسے ہمارے بچے دیہاتوں میں یا کھیلتے ہیں گلیوں میں اور ریت کا وہ کوٹھا سا بنا کر نا پاؤں پر، پنجابی جو کہتے ہیں نا کچا ہے تے ڈائے پاؤ تے پکا ہے تے کھڑا رہے، وہ اس طرح کوئی کوٹھے کی شکل بنا رہا تھا. تو وہ گزر رہی تھی تو اس نے کہا مجذوب کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا زبیدہ جنت کے محل بیچ رہا ہوں. یقین تھا نا، اللہ کرے یقین بھی پختہ ہی ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا. اس نے کہا مجذوب یہ کوٹھا جنت کا محل مجھے کتنے میں ملے گا؟ اس نے کہا مائی سوچنے کی کوئی بات ہے، ہاتھوں کی چوڑیاں کانوں کی بالیاں مجھے دے دے، جنت کا محل رب سے لے کر میں دے دیتا ہوں. اس نے کہا مجذوب سودا سستا ہے مہنگا نہیں، لے یہ چوڑیاں اتاری بالیاں اتاری دے دی. مجذوب اٹھا. محلے میں ایک اللہ کا گھر مسجد بن رہی تھی. حدیث میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے جنت میں اس کا گھر بناتا ہے. تو اٹھا اور مسجد میں جا کے وہ چوڑیاں بھی دے دیں اور بالیاں بھی دے دیں. مسجد کے مؤذن امام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک اللہ والی گزر رہی تھی اور جنت کے محل کی طلبگار تھی تو میں نے اس کو جنت کی قیمت ویسے ہی بتا دی. حالانکہ جنت اس قدر سستی نہیں، دنیا راہ گزر ہے، یہ بستی نہیں. یہاں جو بھی آیا جانے کے لیے رہنے کے لیے، کوئی نہیں آیا. اللہ اکبر، جو بھی آیا جانے کے لیے رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. تو میں جنت کا محل خریدنے کے لیے آیا ہوں زبیدہ کے لیے. انہوں نے بھی مسجد پر لگا دی، خود نہیں کھائے. دیانتدار لوگ تھے. جب ایک رات گزری، دوسری رات، تیسری رات، ہارون الرشید نے دیکھا عجیب ایک ماجرا ہے کہ زبیدہ جنت کے محل میں ٹہل رہی ہے. صبح اٹھا، حیران ہوا، پوچھنے لگا زبیدہ زکوٰۃ تو تم پہلے بھی دیتی تھی، صدقہ تو تم پہلے بھی کرتی تھی، نماز تو پہلے بھی پڑھتی تھی، تلاوت قرآن تو پہلے بھی کرتی تھی، ذکر خدا تو پہلے بھی کرتی تھی، زبیدہ تہجد گزار تو پہلے بھی بڑی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، 2-4 راتیں ہو گئی میں جب بھی دیکھتا ہوں خواب میں تو جنت کے محل میں ٹہل رہی ہے. اس نے کہا سودے سچے ہوتے ہیں اور سچے سب سے رب سے سودا کرنے والا کبھی ایسے فضول اور رائگاں نہیں رہ سکتا. اس نے کہا کیا سودا کیا؟ اس نے کہا میں بازار سے گزر رہی تھی، مجذوب کوٹھا بنا رہا تھا. میں نے کہا کر کیا رہے ہو؟ اس نے کہا جنت کا محل بنا رہا ہوں. میں نے کہا مجھے مل سکتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں. میں نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا ہاتھوں کی چوڑیاں کانوں کی بالیاں. میں نے دے دی. ہارون الرشید کو جوش اٹھا، دوڑتا گیا، کہنے لگا مجذوب مجھ سے بھی پیسے لے لے، مجھے بھی جنت کا محل دے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہاں تو اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم پڑھو بان لهم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے جو میرے راہ میں جان اور مال قربان کر دیتے ہیں. اس نے کہا مجذوب کتنے پیسے؟ اس نے کہا ہارون الرشید ساری بادشاہی لگے گی، ساری. ہارون الرشید حیران ہو گیا. اس نے کہا کمال ہے، زبیدہ کی چوڑیاں بالیاں کام آ گئی، میری ساری بادشاہی. اس نے کہا اصل میں ہارون الرشید فرق ہے. کیا ہے؟ اس نے سودا کیا بن دیکھے، تو کر رہا ہے، تو کر رہا ہے، تو اس لیے دیکھے بن دیکھے میں بڑا فرق ہے. نہ سمجھو تو بیڑا غرق ہے، اس لیے بڑا فرق ہے. اس نے سودا کیا بن دیکھے، تو دیکھ کے کر رہا ہے، اس لیے تیری جنت کی قیمت بڑھ گئی ہے. رب کہتا ہے جو میرے گھر کی ایک اینٹ لگاتا ہے میں اس کی سونے کی اینٹ جنت میں لگاتا ہوں. اللہ کے وعدے پر تمہیں یقین ہے؟ انشاءاللہ مسجد کھلی ہوگی، مجمع بھی کھلا ہوگا، تمہارے دل بھی کھلے ہوں گے کہ ویسے ہی تنگ ہوں گے؟ کہو انشاءاللہ. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں مسجد بنانے لگا ہوں، خبردار کوئی آدمی چندہ نہ دے. محلے والے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بادشاہ تو واقعی جاگیردار ہوگا، مالدار ہوگا، لیکن کسی کو نیکی کے کام سے محروم رکھنا اچھی بات نہیں. چلو 100 نہیں تم ہمارے کو 5-10 تو قبول کر لے. بادشاہ سویا، دل میں خیال آیا واقعی بندوں نے مشورہ ٹھیک دیا تھا.
آخر نیکی سے کسی کو محروم نہ کرنا چاہیے. صبح اعلان کر بیٹھا فجر کی نماز پر بھائی جس نے حصہ ڈالنا ہو ڈال لو, 10 روپے 5 روپے 50 روپے 100 روپے. ایک آدمی کو شوق اٹھا, اس نے کہا میں بھی دیتا ہوں. جیب میں ہاتھ مارا تو پیسہ کوئی نہیں, گھر کی طرف دیکھا تو برتن کوئی نہیں, کوئی جانور کوئی نہیں کہ بیچ کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. بڑا پریشان ہوا, روتا ہوا مسجد سے گھر نکلا اور گھر میں رونے لگا. گھر والی کو کہنے لگا کوئی دابڑا ہے, دابڑا جانتے ہو جس کو اپنی زبان میں تنگاری کہتے ہیں. اس نے کہا نہیں ہے. اس نے کہا اب کروں تو کیا کروں, میرے پاس پیسہ نہیں, کوئی برتن نہیں. چلو مٹی اٹھا کے, مسجد کی جگہ ذرا نیچی ہے, ذرا مٹی پھینک دیتا, اونچی ہو جاتی, نمازیوں کو تکلیف نہ ہوتی. روتے روتے دل میں خیال آیا, گھبراتا کیوں ہے, ہاتھ تو اللہ نے دیے ہیں نا. چل پڑا, ایک کھیت میں پہنچا, بڑے بڑے روڑے پڑے تھے, اپنی گود میں روڑا اٹھاتا اور مسجد کی جگہ میں پھینک جاتا, پھر اٹھاتا, ساری رات یہ کام کرتا. بادشاہ نے بھی مسجد کی بنیاد نہیں رکھی. اللہ تیری قدرت پہ قربان, حکیم تیری حکمت پہ قربان. بادشاہ نے اس دیہاتی غریب بندے کو جنت کے محل میں ٹہلتے دیکھا, پریشان ہوا, کہنے لگا ابھی تک لوگوں مسجد تو بنی نہیں, پتہ نہیں کون ہے جو جنت کے محل میں ٹہل رہا ہے. آ کے دیکھا تو مسجد کے شین میں کافی مٹی پڑی تھی, اونچی جگہ ہو گئی تھی. ان کا بلاؤ یہ کون ہے. وہ آیا اور آ کے کہنے لگا بادشاہ سلامت, گھر میں برتن نہ تھا, جیب میں پیسہ نہ تھا. میں نے کہا اللہ میں کیوں محروم رہوں. تو میں نے کہا مسجد کی جگہ ذرا نیچی ہے, ذرا اونچی ہو جائے گی, نمازیوں کو تکلیف نہ ہوگی, میں نے یہ کام کر لیا. بادشاہ نے کہا خوشخبری ہو تجھے, تو خوش ہو جا, میری مسجد بنانے سے پہلے اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی. تو تم جنت لینا چاہتے ہو, لینا چاہتے ہو نا. اب تو میں مانگتا نہیں تم سے, لیکن تم مسجد کے ساتھ تعاون کرو گے نا, ٹھیک ہے نا بھائی. اس لحاظ سے سارے کرو گے تو اللہ تعالی ہمیں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ابھی جاگ رہے ہیں یا سوئے ہوئے؟ چلو اب جاگ کے دعا مانگ لو اور اس کے بعد آپ جا کے سو جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ارحم یا ارحم الراحمین. اے اللہ رحم فرما دے, اے اللہ کرم فرما دے, اے اللہ فضل فرما دے, اے اللہ مہربانی فرما دے, اے اللہ شفقت فرما دے, اے اللہ رحمت فرما دے, اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا کر دے, اے اللہ ہمارے جتنے ساتھی جیلوں میں قیدوں میں ہیں ان کو رہائی نصیب کر دے, اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما دے, اے اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما دے, اے اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما دے, اے اللہ تمام مسلمانوں کی جائز مرادیں پوری فرما دے. اے معاف کرنے والے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے معاف کرنے والے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اے اللہ بے حیاؤں کو حیا والا بنا دے, اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے, اے پیارے زکریا کو دینے والے بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے, اے اپنے پیارے ابراہیم کو عطا کرنے والے بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دے, جن کی اولاد ہے ان کو نیک بنا دے. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری کمیوں کو تہیوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. مولا میں سفر کر کے تجھ سے صرف معافی مانگنے آیا ہوں. اللہ اس کھلے میدان میں تیرے گھر میں بیٹھے ہم تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں اور معافی کا وقت ہے. مولا تیری رحمتیں سدائے دیتی ہیں, ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ تیرے بندے تجھ سے معافی مانگ رہے, ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہماری عورتوں کو معاف فرما دے, ہماری بچوں بچیوں کو معاف فرما دے, ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو معاف فرما دے, ہمارے بوڑھوں بڑوں کو معاف فرما دے, ہمارے مرنے والوں کو معاف فرما دے. مولا ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, رحیم ہم سب کو معاف فرما دے, کریم ہم سب کو معاف فرما دے, مہربان ہم سب کو معاف فرما دے. اگر تو نے معاف نہیں کرنا آج ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہمیں معاف فرما دے, آج تو ہمیں معاف فرما دے, اللہ ہمیں معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم